ملک میں فتنے اور فساد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ جب 4 سال بعد اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو پھر بھی اس نے روزانہ ہر روز کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی احتجاج، یعنی 5 سال اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم کے اور ملک کے جو ہے وہ ضائع کیے۔ اور اس وجہ سے نہ صرف مہنگائی کے ہاتھوں ملکی معیشت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئی، کام نہیں ہوئے، ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ملک جو ہے وہ سیاسی اور سماجی طور پہ بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوا، تقسیم کیا گیا قوم کو۔ تو اس صورتحال میں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ملک میں ایک ایسی حکومت جو اپنی اکثریت کی بنیاد پہ الیکشن کے نتیجے میں قائم ہو، اور وہ کم از کم جو ہے 2 سال تک سب کو ساتھ لے کے چلے اور اس ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالے۔ کوئی حکومت سب کو ساتھ لیے بغیر ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں اس کا یہ دعویٰ ہے، اور 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان پہ، جہاں پہ بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ بھی پہنچے، جو وہاں پہ نہیں پہنچ سکے انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے، ہم سب کو مل کے، سیاسی جماعتیں بھی، جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، سارے ادارے، ہم سب کو مل کے جو ہے وہ ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہوگا، اور اب ہمارے پاس غلطی کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے، جس کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ کو موجودہ تمام سیاستدانوں سے زیادہ تجربہ ہے، ان کی دنیا میں عزت ہے، جن کے کہنے پہ چائنا نے 40 ارب ڈالر کی مالیت کا سی پیک کا منصوبہ پاکستان میں شروع کیا، جسے انہوں نے آ کے جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کی بھی انکوائری شروع کر دی، ان کے پیچھے بھی نیب کو لگا دیا۔ حالانکہ اگر وہ منصوبہ جو ہے وہ 2020 تک مکمل ہو جاتا تو دنیا کی تجارت جو پاکستان کے ذریعے سے ہوتی، اس کی جو محصول کی انکم ہے، اس سے جو ہے وہ پاکستان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے تھے، پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ بن سکتا تھا۔ لیکن اس طرح کے معاملات کیے گئے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے الیکشن کے بعد تو جو حالات درپیش ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ملکی لیول کے اوپر حالات خراب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو درست کرنے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسی جماعت کو منتخب کریں جو ملک کو اس بحران سے نکال سکے، اور وہ جماعت، اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون
اور وہ لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میری جماعت اور میرا لیڈر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے۔ وہ 98 کا واقعہ ہو جب پاکستان ایٹمی قوت بنا اور پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا، ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، پاکستان نے اس بحران کو فیس کیا کامیابی کے ساتھ۔ 2013 میں پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے بحران میں مبتلا تھا اور اس کے ہاتھوں مشکلات کا شکار تھا۔ آپ نے 2013 میں اعتماد کیا، مسلم لیگ نون نے مرکز اور صوبے میں حکومت بنائی اور اگلے 4 سال میں ان دونوں مسئلوں کو حل کیا اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پہ ٹریک پہ لا کے کھڑا کیا۔ اگر یہ سازش نہ ہوتی تو اگلے 3-4 سال میں پاکستان آگے بڑھ چکا ہوتا، لیکن یہ بدقسمتی کہ ایسا ہوا۔ اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اس بنیاد پہ دعویٰ کرتی کہ ہم نے پہلے بھی یہ کیا ہے، پہلے بھی ہم نے ایسی بحرانی کیفیتوں میں اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ نو جو ہے وہ کنارے لگائی ہے، اس لیے ہم پہ جو ہے وہ اعتماد کیا جائے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں بھائیوں، اس مرتبہ کوئی اس بات کو ادروائز نہ لے، اس مرتبہ امید ہے، کیونکہ جو عنوان ہیں ان سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ آج کے اس اجتماع سے اس یونین کونسل یا اس گاؤں کے متعلق اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہاں سے رزلٹ کیا ہوگا۔ تو یہ اندازہ ہے، امید ہے، جو یقین میں بدلے گی کہ اس الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ تو نہ صرف جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان پہ قابو پانے کے لیے ایسی پالیسیز بنائے گی کہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی طرح یہ مہنگائی کا جن، اسے بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کیا جائے، عام آدمی کی زندگی کو آسان کیا جائے۔ نہ صرف یہ کرے گی انشاءاللہ تعالی اس شہر کی ترقی کے لیے اور خاص طور پہ اس حلقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب ہم مل کے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسئلے ہیں ان کا مقصود رنداوا صاحب نے بات کرتے ہوئے صرف اتنا سا ذکر کیا ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے۔ میں رنداوا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب الیکشن ہو جائے اور حکومت فارم ہو جائے تو ایک دفعہ اسی طرح کی مجلس کا دوبارہ انعقاد کریں، تو ان کا ذکر بھی ہم یہاں پہ کریں گے اور ان مسئلوں کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالی یہاں مل بیٹھ کے جو ہے وہ پالیسی بھی بنائیں گے۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے یونین کونسل کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ حل کریں گے۔ ہماری جو بھی حیثیت ہے اپنی پارٹی میں، یا ہماری جو بھی حیثیت ہے ہوگی حکومت میں، انشاءاللہ تعالی اس حیثیت کو، اس پوزیشن کو جو ہے وہ آپ کے لیے، اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے۔ تو میں آپ تمام احباب کا، کیونکہ میں نے جب یہ دیکھا کہ پورے حلقے سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں
تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے انتظار میں تھے، اور ہمیں کیونکہ ہم نے دوپہر کو جو ہے وہ شروع کیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی دیر ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہم آخر میں پہنچے ہیں، تو اس لیے آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ انتظار، آپ کی یہ جو مشکل آپ نے برداشت کی ہے آج بھی، اور اگلے جو 12-13 دن ہیں، اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موسم کی شدت تو ہے، لیکن بہرحال یہ اب مجبوری ہے. اگر الیکشن تک یہی موسم رہتا ہے تو پھر بھی یا امید ہے کہ شاید کوئی بارش ہو جائے تو کو تھوڑا جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ 8 فروری کو گھر میں اگر 10 ووٹ ہیں اور پول جا کے 2 ہوتے ہیں تو وہ 2 ہی گنے جائیں گے، 8 نہیں گنے جائیں گے. ووٹ کو پولنگ اسٹیشن پہ لے جا کے پول کروانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دوستوں کی، معززین کی ذمہ داری ہے کہ جو اتنی دیر تک اگر میٹنگ میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، تو آپ ہی نے جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کے اوپر قائل کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہوگا کہ الیکشن والے دن موسم کی سختی یا یہ سرد موسم جو ہے وہ راستے میں حائل نہ ہو، اور آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تمام ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جائیں اور ان کو جو ہے وہ پول کروائیں، تاکہ ہماری کامیابی جو ہے وہ صرف کامیابی نہ ہو بلکہ وہ جو ہے وہ مثالی کامیابی ہو، اور اسی سے جو ہے وہ پھر ہم آگے جو ہے وہ اپنی بات کو لے کے چلیں اور اس علاقے، اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، اور اللہ تعالی اس ملک کو بھی قائم رکھے، اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنے گاؤں کے لیے، اپنی یونین کونسل کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے شہر، صوبے اور ملک کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کام کر سکیں. آپ تمام احباب کا اور رنداوا برادران کا، میزبان صاحبان کا بہت شکریہ. فتنے کو دبانے کے لیے موسم کی شدت انشاءاللہ العزیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. چودھری عمران وہ حکومت بجلی اور گیس کے بلوں کو لیول پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ سبسڈی دیتی تھی، وہ ساری ختم کرنی پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ بل بڑھے، مہنگائی بڑھی، پیٹرول اس کی قیمت جو ہے وہ کہاں جا پہنچی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی وجہ سے ملک بدحالی اور مشکل کا شکار تھا، ان دونوں مسئلوں پہ قابو پانے کے بعد جب 2017 اور 2018 میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا، تو ضرورت کیا تھی کہ ایک سازش کی جاتی اور ایک اچھی بلی چلتی حکومت. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.